السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل مومند اسلامک۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد انبیاء کرام کے اسماء گرامی مذکور ہے، جبکہ بعض انبیاء کرام کے نام حدیث مبارکہ میں بھی ملتے ہیں۔ ان برگزیدہ ہستیوں نے ایک طرف لوگوں کو اللہ کے پیغام سے روشناس کروایا، تو دوسری طرف خود کو نمونے کے طور پر پیش کیا، تاکہ ان کی پیروی سے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکے۔ دوستوں، انہی کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھا اور دین کے لیے قربانیاں دیں۔ اللہ پاک ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم نے جو حقائق بیان کیے ہیں، ان کی تفصیلی تذکرے سے پہلے یہ واضح ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نقطہ نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھلتا ہے۔ یعنی ارتقاء کا یہ دعویٰ ہے، موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق اور تکوین ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ کائنات میں اس نے بہت سے سفر طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی ہے۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان اول کو آدم علیہ السلام کی شکل میں ہی پیدا کیا، اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق حوا علیہ السلام کو وجود دے کر کائنات ارضی پر نسل انسانی کا سلسلہ قائم کیا۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے بنایا۔ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بلا شبہ ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ 25 آیات میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم کا خمیر مٹی سے گوندا گیا تو اللہ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی، اور وہ یک بیک گوشت پوش ہڈی پٹے کا زندہ انسان بن گیا۔ تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سربہ سجود ہو جاؤ۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہ کیا، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ اور پھر دیکھو، جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سربہ سجود ہو جاؤ، وہ ہو گئے، مگر ابلیس کی گردن نہیں جھکی، اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو کبھی اس کے پاس نہ بھٹکنا، اگر تم اس کے قریب گئے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جب فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب ہے اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اور ماضی، حال اور استقبال سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اس نے امتحان اور آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ ابلیس کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، اور آگ بلندی کی طرف جاتا ہے، اور آدم مخلوق خاکی، بلا خاک اور آگ سے کیا نسبت؟ اے خدا، پھر تیرا یہ حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے، کیا یہ انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور اور تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا بنا دیا کہ تو نے اپنے خالق کے حقوق اور احترام سے بھی منکر ہو گیا۔
اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا، بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی اور اللہ تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کے آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ قیامت تک مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا جب تو نے مجھ کو رندہ درگاہ ہی کر دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے یعنی چاروں جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا۔ دوستو ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہی کرتا ہوں، اس سے زیادہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پر اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔